سب کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ سب کی بخشش، 3 دعائیں رب نے عطا فرمائی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے نا، مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا ویسے بھی 5 وقت کا نمازی ہے، تو وہ روزانہ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، دن میں 5 دفعہ دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، سارے مومنین کو بخش دے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ بزرگ فرما گئے ہیں، جو بندہ اپنے والدین کی بخشش و مغفرت کی دعا کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کا رزق کبھی تنگ نہیں فرماتا، اس کا رزق اتنا وسیع ہوتا ہے، کئی خاندان، کئی کنبے، کئی قبیلے بھی پلتے رہے، اس کی روٹی ختم نہیں ہوتی، اس کا رزق ختم نہیں ہوتا، اس کی روزی روٹی ختم نہیں ہوتی، رب تعالیٰ اس کا رزق وسیع فرما دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بخشش و مغفرت کی دعا کرنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یا اصالِ ثواب کرنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہم نے رائج کی ہو یا چند سال پہلے یا چند صدیاں پہلے، بلکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی مسند حق پہ جلوہ فرمائے، توجہ کے ساتھ بات سماعت فرمائے، حضور اپنی مسند حق پہ جلوہ فرمائے، آمنہ کے لال ہمارے آقا و مولا سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے جن کا نام تھا عمر بن عاص۔ کیا نام تھا؟ ان کا نام تھا عمر بن عاص۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کے عرض کی، یہ روایت کئی طریقے سے ملتی ہے، حاضر ہو کے عرض کی، یا سیدی یا مرشدی یا رسول اللہ، میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، اور میرے باپ نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد 100 غلام آزاد کرنا۔ کتنے غلام آزاد کرنا؟ 100 غلام آزاد کرنا، تاکہ میرے مرنے کے بعد ان غلاموں کی آزادی کی وجہ سے قبر میں مجھے نفع ملے، مجھے فائدہ پہنچے، مجھے سکون پہنچے، رب تعالیٰ میرے اوپر کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ 100 غلام آزاد کرنا المختصر۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں، یا سیدی یا مرشدی یا رسول اللہ، میرا بھائی حشام جو ابھی تک حالت کفر کے اندر ہے، اس نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، اس نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں اگر 50 غلام آزاد کروں گا تو کیا میرے باپ کو اس کا فائدہ اس کی قبر میں پہنچے گا؟ کیا میرے باپ کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی؟ کیا میرے باپ کو سکون پہنچے گا؟ کیا میرے باپ کو 50 غلاموں کی وجہ سے قبر میں امن ملے گا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سادہ سے الفاظ میں سمجھایا، اور قیامت تک کے لیے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جاری و ساری۔ حضور نے فرمایا، میری بارگاہ میں آ کے سوال کرنے والے یہ بات یاد رکھنا، تیرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول قیامت تک کے لیے بیان فرما دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تیرا باپ اگر حالت ایمان میں دنیا سے گیا ہے، کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے، تو اس کے لیے غلام آزاد کر، حج کر، کوئی صدقہ دے، کوئی بھی نیک عمل کرے گا، رب تیرے باپ کی قبر میں وہ اجر داخل بھی فرمائے گا، تیرے باپ کی بخشش بھی فرما دے گا، تیرے باپ کی بخشش بھی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ ہو مومن، ہو کون؟ مومن۔ اگر مومن ہے تو پھر اس کی قبر میں رب نفع ضرور داخل فرمائے گا، اس کی قبر میں نفع۔ اور حضور کی حدیث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک میں امثال الجبال کے لفظ موجود ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا، کتنی لمبی دعا ہوتی ہے، کوئی لمبی چوڑی دعا تو نہیں ہوتی نا، ہم بھی یہاں کیا دعا کریں گے؟ یا اللہ مائی صاحبہ کو بخش دے، یہی دعا ہے نا، کوئی لمبی چوڑی دعا ہے؟ اتنی سی دعا ہے، یا اللہ مائی صاحبہ کو بخش دے۔ کسی کا باپ چلا گیا، وہ کہے گا یا اللہ میرے باپ کو بخش دے۔ کوئی بھی دنیا سے بندہ چلا جائے، مومن مسلمان بھائی، کسی بستی میں، کسی قصبے میں، کسی گراں میں، کسی محلے میں، ہم جا کے سارے مل بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے۔ ذرا تصور کرو، سوچو کہ اس دعا میں کوئی زور لگتا ہے، کوئی پیسہ لگتا ہے، کوئی محنت لگتی ہے، کوئی وقت لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں لگتا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تیری بندہ مومن کے حق میں 2 لفظی دعا کرنا کہ یا اللہ فلاں کو بخش دے، یا اللہ فلاں کی بخشش فرما دے، یا اللہ فلاں کی مغفرت فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں امثال الجبال، تیری 2 لفظی دعا اللہ دنیا سے جانے والے کی قبر میں پہاڑ کی طرح داخل فرماتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
آواز بلند، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سرکار فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ مثل پہاڑ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، مثل پہاڑ۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا، دنیا سے جانے کے بعد حضور کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جب آپ میت کو قبر میں رکھتے ہیں نا، کہاں رکھتے ہیں؟ توجہ کے ساتھ، قبر میں رکھتے ہیں تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے کوئی شے غرق ہو رہی ہے، جیسے کوئی چیز غرق ہو رہی ہے، بالکل تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس حالت کے اندر وہ اس بات کا انتظار نہیں رکھتا کہ کوئی دنیا سے چلا گیا، آپ کل کا ختم کتنا بڑا کریں گے، 10واں کتنا بڑا کریں گے، 40واں کتنا بڑا کریں گے، روٹی کتنے لوگوں کو کھلائیں گے، بلکہ نہیں، حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس بات کا متلاشی رہتا ہے، منتظر رہتا ہے کہ کب میرا دوست، میرا بھائی، میرا باپ، میرا کوئی رشتہ دار ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کر دے، یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اسے، یا اللہ اسے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں قبر سے زیادہ سخت منزل کوئی نہیں، قبر سے زیادہ سخت منزل، قبر سے زیادہ سخت منزل کوئی نہیں۔ پہلی منزل قبر ہے، پہلی منزل کون سی ہے؟ قبر ہے۔ باقی سوال و جواب تو قیامت والے دن ہوں گے نا۔ پہلی منزل قبر ہے، وہاں وہی بندہ پار لگے گا، وہی بندہ کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ درست ہوگا، جس کا عقیدہ درست ہوگا، جس کی نیت ٹھیک ہوگی، جس کی زندگی اچھی گزری ہوگی، اللہ رسول کی غلامی، اتباع و اطاعت کے اندر جس نے فرما برداری کے اندر زندگی گزاری ہوگی، وہ پھر قبر کے اندر حضور کو پہچان بھی لے گا، حضور اس پہ کرم بھی فرما دیں گے۔ تو مسلمانوں ذرا سوچو، جو قبر کے اندر حضور کو پہچان لے گا اور قبر کی سختیاں پھر اس کو کیا کہے گی، پھر اس کے لیے قبر کی سختیاں کیا ہے، رب تعالیٰ پھر ساری معافیاں عطا فرما دے گا۔ لیکن مسلمانوں افسوس کی بات یہ ہے کہ میں اور آپ مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے حضور کا، کلمہ پڑھ کے ہماری گردن سے تکبر کا سریہ نہیں جاتا، غرور ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کسی مومن مسلمان بہن بھائی رشتہ دار کو ہم خوش ہو کے ملنے کے لیے تیار نہیں۔ حضور کی حدیث سرکار فرماتے ہیں کسی مسلمان کو تم مسکرا کے ملو، یہ بھی صدقہ ہے، مسکرانا بھی صدقہ ہے، سلام لینا بھی صدقہ ہے، کسی مومن کی طرف دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ لیکن ہم کسی مومن مسلمان سے جب دو پیسے آ جائے نا تو پھر ہماری گردن میں سریہ آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے۔ ہم کسی کو سگا بھائی بھی ہو تو پیسہ آ جائے تو لوگ پہچاننے کے لیے تیار نہیں، اور اگر کسی کے پاس دو پیسے ہوں، چار پیسے آ جائیں، رشتہ داری نہ بھی ہو تو ہماری برادریوں کا یہ طریقہ کار ہے ہمارے معاشرے کا کہ زبردستی بھی کوشش کرتے ہیں، کوئی نانی دادی پردادی کوئی 100 سال پہلے کی کوئی رشتہ داری نکل آئے تو میرا کوئی کام بن جائے۔ مسلمانوں یہ بات یاد رکھنا کہ قیامت والے دن جتنا بھی اجر رب عطا فرمائے گا، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوگا۔ جس نے زندگی کے اندر ظلم کیا، زیادتی کی اور زندگی اللہ رسول کے حکم کے مطابق نہ گزاری اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال نہ رکھا، تو یہ بات یاد رکھنا کہ رب کی بارگاہ سے معافی کی گنجائش نہیں، معافی کی گنجائش۔ ہمارے اندر صبر ختم ہو چکا ہے، صبر ختم ہو چکا ہے، شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہے ہمارے پاس، نہ صبر ہم کرتے ہیں نہ شکر ادا کرتے ہیں۔ بس تھوڑی سی مصیبت آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، سر پہ بازو رکھ کے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آزمائش اگر رب نے دی ہے تو وہ ٹالنے کی طاقت بھی رب رکھتا ہے۔ جو بندہ مخلوق کے سامنے جا کے اپنی ذاتی جو ہے وہ سوال دستے سوال دراز کرتا ہے نا، حضور کی حدیث ہے سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ مخلوق سے مانگنا شروع کر دے نا، خالق کو چھوڑ کے، رب کو چھوڑ کے لوگوں سے مانگنا شروع کر دے اپنی حاجتیں، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے، پھر وہ پوری زندگی مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، اس کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ جو رب کی بارگاہ میں جاتا ہے ایک دفعہ مانگتا ہے، رب اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ کئی نسلیں کھاتی رہے، ختم نہیں ہوتا۔ تو جب انسان کے اندر تکبر آ جائے نا، غرور آ جائے، تو انسان کے سارے اعمال تباہ ہو جاتی ہے، انسان کی قبر برباد ہو جاتی ہے، آخرت برباد ہو جاتی ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے، دنیا برباد ہو جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میاں صاحب عارف کھڑی آپ نے اسی حوالے سے
بڑی خوبصورت مثال دے کے نا سروں کے بوٹے کی مثال دے کے میاں صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. میاں صاحب فرماتے ہیں جیم جا کے سروں دا حال ڈٹھا کیڈا شور پایا پھلاں پیلیاں نے کل مالکاں آن کے پٹ کھڑنا. میاں صاحب مثال دے رہے ہیں انسان کے تکبر کی، غرور کی، انا کی، گردن میں سریے کی. جی سروں کا بوٹا کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کو نہیں دیکھا؟ بولے تو صحیح نہیں یار. دیکھا ہے نا؟ سارے زمیندار ہی بیٹھے ہو یار، سارے زمیندار بیٹھے ہو. سروں کا بوٹا کبھی دیکھا ہے؟ سروں کے بوٹے میں عاجزی ہوتی ہے یا تکبر ہوتا ہے؟ تکبر ہوتا ہے، بالکل سیدھا ہوتا ہے. میاں صاحب نے نا سروں کے بوٹے کی مثال انسان کے ساتھ جوڑ کیا فرماتے ہیں جیم جا کے سروں دا حال ڈٹھا کیڈا شور پایا پھلاں پیلیاں نے کل مالک آن کے پٹ کھڑنا. پیراں ہیٹھ رلنا انہاں تیلیاں نے کٹ پھنڈ کے کولو دے وچ پانا جان نکلنی سو نال ہیلیاں دے ایدی کھل محمدہ بین کھاسن تیل جل جاسی وچ دیویاں دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ بات یاد رکھیں کہ بندہ جو مرضی کرتا رہے نا، جو مرضی کرتا پھرے ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے. لیکن جب بندہ اپنی زندگی کے اندر یہ چیزیں شامل کر لیتا ہے نا، پیسے کی وجہ سے بندے کی طبیعت بدل جائے، جی لباس بدل جائے، حیثیت بدل جائے، بندہ رہتا تو وہی ہے نا. بندہ لباس بے شک 1 لاکھ روپے کا سوٹ لے کے پہن لے، لاکھ روپے کی جوتی پہن لے، لاکھ روپے کی گھڑی پہن لے، 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ جائے، حیثیت اس کی وہی ہے نا جو رب نے بنائی ہے، وہ تو تبدیل نہیں نہ ہوتی. میاں صاحب فرماتے ہیں نا کہ حکم تیرے بن ککھ نہ ہلتا، حکم تیرے بن ککھ نہ. ایک ککھ کی کیا حیثیت ہے؟ یہاں انگلی لگائے نا تو ککھ ساتھ لگ جاتا ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ حکم تیرے بن ککھ نہ ہلدا جو چاویں سو ہوندا جس نو آپ دلیری بخشے او میدان کھلوندا. جس نو آپ دلیری بخشے او میدان. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اگر بخشش مانگنی ہے، مغفرت مانگنی ہے تو پھر اس طرح عاجزی انکساری سے مانگ کہ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جمیں بال ایانا. در تیرے تے میں اڑیاں کرساں. دیکھو نا کہ چھوٹا بچہ ماں باپ سے ضد کرتا ہے تو اپنی ضد پوری کرواتا ہے کہ نہیں کرواتا؟ باپ جتنا بھی کنجوس کیوں نہ ہو، بے شک وہ اپنے ماں باپ کو کچھ بھی نہ دیتا ہو، گھر میں کچھ بھی نہ خرچ کرتا ہو، بجلی کے بل میں بھی فساد گھر میں برپا کرنے والا ہو، غریبوں مسکینوں کسی کو کچھ بھی نہ دینے والا ہو، جب اولاد ضد کر آئے نا تو سخت سے سخت دل باپ بھی نرم ہو جاتا ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں جویں بال ایانا، جویں بال ایانا. ایک نکی جی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں جانا، میں خالی. میاں صاحب فرماتے ہیں جب اس انداز سے تم رب کی بارگاہ میں آ کے مانگو گے تو رب تمہیں کبھی خالی نہیں رہنے دے گا. رب تعالیٰ تمہیں کبھی بھی خالی، رب تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، جود و سخا کے ساتھ تمہاری چولی بھر دے گا. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص جن کی دعائے بخشش اور دعائے مغفرت کے لیے میں اور آپ جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ.
کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ بھائی صاحب چلے گئے، ہم سب نے بھی چلے جانا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قبلہ پیر صاحب کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بھائی صاحبہ کی بخشش اور مغفرت فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور ہم سب کی دعائیں اللہ ان کے حق میں قبول فرمائے، اور ان کے نیک اعمال کے صدقے اللہ اولاد کی بخشش فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے، امت مسلمہ کی بخشش فرمائے۔ میں حافظ امان اللہ صاحب، زیدہ مجدو اور انکل اقبال اور جتنے بھی پسماندگان ہیں، سب سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے بس یہی دعا کر سکتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی صاحبہ کو جنت الفردوس میں سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے۔ دعا کا وقت ہو چکا ہے، تو ابھی ختم شریف قبلہ حافظہ پڑھیں گے، تو اس سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیے، تاجدار ختم نبوت۔ اس پہ کسی کا اختلاف نہیں۔ درود شریف پہ ہو سکتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، بعض پڑھتے ہیں بعض نہیں پڑھتے، تو باقی چیزوں پہ ہو سکتا ہے، ختم پہ بھی ہو سکتا ہے، بعض کہتے ہیں ختم کرنا چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں کرانا چاہیے، اس پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تاجدار ختم نبوت